بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ رمضان شریف کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور اللہ اس بابرکت مہینے کے توسط سے ہم سب کی پریشانیاں مشکلات جو ہیں وہ دور فرمائے۔ میں آپ کو ایک حدیث مبارک سناتا ہوں، پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ حدیث مبارک ہے کہ جو مفہوم بتاتا ہوں، جو انسان کثرت سے استغفار کرتا ہے باقاعدگی سے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا رستہ نکال دیتا ہے اور اسے اس جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اچھا، میں نے حدیث مبارک پڑھی اور اگر آپ تھوڑا غور و فکر کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگ خود اور ہمارے سراؤنڈنگز میں جتنے لوگ ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر جتنے لوگ ہیں، ایون کہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں بیسیکلی، ٹھیک ہے، ہر انسان اپنی تنگیوں سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی رستہ تلاش کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر انسان کی جو پریورٹی ہے، جو خواہش ہے، وہ یہ ہے کہ میری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ میری خواہ وہ پریشانیاں فائنینشلی ہوں، فیملی وائز ہوں، کسی بھی حوالے سے ہو، آپ کے کام کے ریلیٹڈ ہوں، آفس میں ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں، انسان کی ریلیشن شپ میں ہوں پریشانیاں، انسان کی خواہش ہوتی ہے، انسان کی، آپ کہہ لیں اگر اس سے پوچھا جائے تو وہ یہی کہے گا میری سب سے بڑی خواہش ہے کہ میری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ ایک چیز یہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ دوسری، انسان کو جو چیز سب سے زیادہ پریشان کرتی ہے وہ رزق، جو رزق ہے اس یہ انسان کو بہت زیادہ پریشان کرتا ہے۔ حالانکہ جو توکل والے لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ چیزیں پریشان نہیں کرتی ہیں، لیکن اب چونکہ ہمارے ایمان کی حالت اس طرح کی ہے کہ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں، اللہ سے پریشان ہو جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں ایون کہ، ٹھیک ہے۔ جبکہ ایک مسلمان کے لیے ڈپریشن آپ کہہ لیں ہے ہی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ توکل جو بیسیکلی ہوتا ہے یا امید جو ہوتی ہے، اسلام آپ کو دین ہی امید کا ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اللہ دیکھو نا قرآن میں فرماتا ہے کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، ٹھیک ہے۔ اور مطلب بیسیکلی امید دلاتا ہے اسلام جو ہے، قرآن جو ہے، ہمیں ہر ایک زندگی کے مرحلے میں امید دلاتا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں، اگر کوئی بھی نہیں ہے اللہ تو ہے نا، ٹھیک، وہ امید کا ایک لیول ٹھوکے ہے۔ تو رزق کے حوالے سے جو ہے ہم لوگ کافی پریشان رہتے ہیں، ہمیں ہوتا ہے کہ یار ہمارا رزق بڑھ جائے، میری رزق میں اضافہ ہو جائے، میری کہیں نوکری لگ جائے، ٹھیک۔ اب دیکھیں یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس حدیث مبارک کے اندر ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ استغفار کرنے سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ یہ کہ ہماری پریشانیاں جتنی بھی ہوتی ہیں، ہر تنگی سے، دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر تنگی سے نکلنے کا رستہ اس کے لیے نکالے گا اللہ، ٹھیک ہے، جو بندہ باقاعدگی سے استغفار کرے گا۔ اب آپ استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبت واتوب الیہ، صرف استغفار کرتے رہیں، استغفر اللہ پڑھتے رہیں، ٹھیک ہے۔ استغفار کا بیسیکلی جو کنسیپٹ تو توبہ کا ہوتا ہے نا، یہ مطلب توبہ کا، استغفار کا، ٹھیک ہے، اللہ سے کرتے رہنا، اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے اس طرح کے لوگ۔ اب ضروری نہیں ہے کہ ہم گناہ کریں، گناہوں میں ڈوبے ہوں تو تبھی ہم استغفار کریں، ٹھیک ہے۔ جب اس کو ایک چیز پسند ہے، استغفار کرنا اس کو پسند ہے، تو ہمیں وہ چیز کرنی چاہیے جو اس کو زیادہ پسند ہے، اور اس کا دیکھو الٹیمیٹلی فائدہ بھی ہم لوگوں کو ہی ہوگا۔ ایک چیز ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی بے شک اس کی محبت میں پڑھیں، پڑھنی ہی اس کی محبت میں چاہیے، لیکن ہم لوگ اب چونکہ انسان ہے اور انسانی فطرت ہے کہ وہ جو ہے بیسیکلی میجورٹی کی میں بات کر رہا ہوں کہ انسان اپنا فائدہ دیکھتا ہے چیزوں میں، پھر اس چیز کی طرف راغب ہوتا ہے، کہ انسان کی ایک نیچر ہے، فطرت ہے۔ تو الٹیمیٹلی کیا ہے، ہمیں اس چیز میں بتایا گیا ہے کہ یہ تم اس طرح سے کرو گے تو الٹیمیٹلی یہ تمہیں ہی فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے، ریٹرن میں تمہیں ہی ملیں گی چیزیں۔ کرنا ہی اللہ کی محبت میں چاہیے۔ فار ایگزامپل اگر استغفار ہے تو وہ انسان کو اللہ کی محبت میں کرنا چاہیے کہ اس کو پسند ہے استغفار کرنے والے لوگ، اس سے پھر ریٹرن میں ہمیں ہمارے ہر تنگی سے نکلنے کا رستہ نکلے گا، ٹھیک ہے، وہاں سے وہ رزق عطا کرے گا جہاں سے ہمارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ لٹرلی میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں کہ یہ آزمائی ہوئی چیز ہے، کیونکہ میں نے خود آزمایا۔ ایکچولی مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمارے ملک کے اندر کچھ لوگ جو ہیں، کچھ ایک کہہ رہے گروپ
یا ایک طبقہ اس طرح کا ہے جو اٹھا ہے، ٹھیک ہے، جو دنیاوی تعلیم جنہوں نے حاصل کر لی ہے، اور وہ اس طرح کی باتوں کو اب کیا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اس طرح کی باتیں نہیں ایگزسٹ کرتی، ریئلٹی بیسڈ ہونی چاہیے۔ اصل ریئلٹی یہی ہے۔ اگر دیکھا جائے نا، میں 5 سال سے آسٹریلیا میں ہوں، میں نے کہہ لیں کہ آپ گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے، بندہ طرح طرح کا بندہ دیکھا ہے، ٹھیک ہے، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے بغیر آپ کوئی کسی قسم کی کوئی ترقی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دنیا کی جتنی چاق و چوبند ترقیاں ہمیں نظر آتی ہیں نا، میں یہ نہیں کہتا کیونکہ کرنا چاہیے، ترقی کرنی چاہیے دنیا کے اندر، کیونکہ اللہ بھی کہتا ہے کہ زمین و آسمان پہ جو لوگ غور کرتے ہیں وہ بڑے اس کو جو ہے نا، مطلب بس مفہوم بتاتا ہوں، اس کو بڑے پسند ہیں غور کرنے والے، غور و فکر کا وہ حکم دیتا ہے خود، ٹھیک ہے، کہ زمین و آسمان پہ جو غور کرتے ہیں، زمین و آسمان کے اندر موجود چیزوں پہ غور و فکر کرتے ہیں، تو آف کورس پھر تب انسان کیا کرتا ہے کہ ایجادات کرتا ہے، ترقیاں کرتا ہے، کرنی چاہیے وہ چیز، لیکن ہمیں اللہ کے بغیر کبھی بھی ہم لوگ ان چیزوں میں کامیاب نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہم دنیا کو دیکھ کے نا کہ وہ فلانے نے چاند پہ پہنچ گیا، یہ کر گیا وہ کر گیا، تو مجھے ہمیشہ ایک آیت یاد آتی ہوتی ہے سورۃ ملک کی، کہ ان الکافرون الا فی غرور، بے شک کفار جو ہیں وہ دھوکے میں ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم لوگ بھی ان کے دھوکے میں چکی پستی جا رہی ہے۔ دیکھ کے ابھی دیکھ لیں، جیسے ابھی سین چل رہا ہے کووڈ 19 کا، کدھر گئی وہ ترقیاں اور کدھر گئی وہ ٹیکنالوجیز، اور یہ وہ، اس لیے جو ہمیں اپنے معاملات ٹھیک کرنے چاہیے۔ ہمارے معاشرے کو تو بہت زیادہ صحیح ہونے کی ضرورت ہے نا، کیونکہ اخلاقیات کا لیول ہی نہیں ہے بالکل بھی ہمارا یہاں پہ، ایٹ لیسٹ ان لوگوں کا اخلاقیات کا لیول ہے، ٹھیک ہے، ان کے اپنے ملک میں کم از کم ہے، ٹھیک ہے، اخلاقی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے ان کی چیزیں اس طرح کی ہیں جو ہماری ہونی چاہیے، بیسیکلی مسلمانوں کی ہونی چاہیے، لیکن وہ ساری اچھی چیزیں ان کے اندر موجود ہیں۔ یہ میں ایڈمٹ کرتا ہوں، یہ بات ہمیشہ میں اس چیز پہ، مطلب مجھے دیکھ کے ان کو محسوس ہوتا ہے کہ یار واقعی انہوں نے وہ ساری چیزیں اڈاپٹ کی ہیں جو ہمیں حکم ہوا ہے جن چیزوں کو کرنے کا، ٹھیک ہے، اسی لیے شاید ان لوگوں کو اللہ نے ترقی دی ہے نا۔ جیسے مطلب وہ ایک ہے، اب یہ کوئی حدیث مبارک نہیں ہے، کچھ اس طرح سے نہیں ہے، پتہ نہیں کس کا جملہ ہے یہ، کہ اگر 2 لوگ دریا میں چھلانگ لگائیں گے تو اللہ اس سے ہی بچائے گا جس کو تیرنا آتا ہوگا، ٹھیک ہے، اور اللہ جاہلوں کی طرفداری نہیں کرتا۔ تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ جو لوگ اس کے بنائے ہوئے اصول اپنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کو اس دنیا میں بلا شبہ ترقی دیتا ہے، کیونکہ وہ بہت بڑا انصاف کرنے والا ہے، بے شک اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، کیونکہ یہ اس کا پری ریکوزٹ نہیں ہے کہ جس کے بنائے ہوئے اصولوں پہ اگر عمل کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو وہ ساری دنیاوی ترقیاں بخشے گا جو ان اصولوں پہ عمل پیرا ہو کے کسی مسلمان کو وہ دے گا، بے شک اب کافر ہیں، اس کو مانتے ہیں نہیں مانتے، ٹھیک ہے، بلیور ہیں یا نان بلیور ہیں، لیکن وہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو اس دنیا کے اندر ترقی دے گا۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، ہم اس کو مانتے تو ہیں لیکن اس کی کوئی نہیں مانتے، اس کو مانتے ہیں، اس کی کوئی بھی نہیں مانتے، اس کی کوئی ایک بات بھی نہیں ہم مانتے، اس کے بنائے ہوئے اصولوں میں ہم کوئی عمل پیرا نہیں ہوتے، ہم کوئی غور و فکر نہیں کرتے۔ تو بات چلی تھی استغفار سے، ٹھیک ہے، یہ اپنا میرا کہہ لیں کہ میں خود اس چیز کو اڈاپٹ کیا، اور الحمدللہ آپ لوگ کریں گے آپ کو بھی فائدہ ہوگا، اس کی محبت میں کیجیے یار، وہ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ نکالے گا اور وہاں سے رزق عطا کرے گا، لٹرلی جہاں سے آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ یقین کیجیے ایک دفعہ اس طرح کا وقت آ گیا تھا کہ مطلب کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا تھا، ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں اس طرح کے معاملات، لیکن ایمان تھا، مکمل ایمان تھا، اور واقعہ ہی اس نے وہاں اس جگہ سے رزق عطا کیا، اس تنگی سے بھی نکالا اور اس جگہ سے رزق عطا کیا کہ میرا گمان بھی نہیں تھا کہ وہاں سے مجھے بیسیکلی رزق ملے گا۔ تو یہ بات ساری ایمان کی ہوتی ہے۔ بس یہ چھوٹی سی ایک بات تھی جو آپ لوگوں کے ساتھ میں کرنا چاہ رہا تھا، اور اچھی بات ہمیشہ بے شک ویڈیو نہ شیئر کیا کریں، ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لازمی ویڈیو ہی شیئر کریں، لیکن اگر ویڈیو کے اندر سے کوئی اچھی باتیں آپ کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، آپ کو ملتی ہیں، وہ باتیں لازمی اپنے گرد و نواح میں جہاں کہیں بھی بیٹھیں تحقیق کر کے وہ باتیں لازمی آگے شیئر کیا کریں، ٹھیک ہے، ویڈیو کا شیئر کرنا زیادہ ضروری نہیں ہے، باتوں کا آگے شیئر کرنا زیادہ ضروری ہے، اچھی باتیں لوگوں تک پہنچنی چاہیے، ٹھیک ہے، ویڈیو خیر یہ آپ نے دیکھ لیا، آگے 4-5 لوگوں کو صرف باتیں ہی بتا دیں گے، انف ہے۔
اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اور چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔